السلام علیکم۔ کاندلہ کی جامع مسجد میں ایک امام صاحب تھے، قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے شاگرد رشید، ان کے خلیفہ فیض یافتہ اور مبلغ اسلام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جناب محمد یحییٰ صاحب کاندلوی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہندو مسلم میں ایک زمین کو لے کر وواد ہوا، جھگڑا ہوا، بات عدالت تک پہنچی اور یہ چونکہ مقدمہ انگریز کی عدالت میں گیا تو چند پیشیوں کے بعد ہندوؤں نے ایک تحریر دی کہ اگر مسلمانوں کا امام محمد یحییٰ عدالت میں آ کر اس بات کا بیان دے دے یا اس بات کی گواہی دے دے کہ یہ جگہ مسجد سے یا مسلمانوں سے متعلق ہے تو ہم اس زمین سے دستبردار ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک سمن جاری کیا گیا مولانا محمد یحییٰ صاحب کے لیے کہ آپ کچہری میں آ کر، آپ عدالت میں آ کر اس بات کی گواہی دیں کہ یہ زمین مسلمانوں سے متعلق ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ بات سنی تو خوش ہو گئے، کہنے لگے لو ہمارے امام کو ہی انہوں نے منصف بنا لیا، لو فیصلہ تو اب ہمارا پکا ہے۔ چنانچہ مولانا کے پاس میں جب وہ سمن پہنچا تو آپ نے کاغذ لیا اور اس کی پشت پر لکھا کہ میں انگریز کی اسلام دشمنی اور مسلم کشی کو دیکھ کر میں کمزور اور بوڑھا کچھ نہیں کر سکتا، مگر میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں انگریز کا چہرہ تک نہیں دیکھوں گا، لہذا چونکہ اس عدالت کے اندر انگریز جج ہے تو میں اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو لہذا میں عدالت میں نہیں آؤں گا۔ جب یہ سمن واپس گیا تو عدالت نے ایک دوسرا سمن جاری کیا، اس میں لکھا تھا کہ آپ کے اسلام کے اندر بھی دو فریق میں اگر لڑائی جھگڑا ہو تو اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا اس کی ترغیب ہے۔ لڑائی جھگڑا تو اسلام کے اندر بھی پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے، تو لہٰذا اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو عدالت آنا پڑے گا، لیکن رہی آپ کی قسم کی بات تو آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ آپ عدالت میں آئیے اور آپ اپنا چہرہ دروازے کی طرف رکھیے اور جج کی طرف آپ اپنی پشت رکھیے تاکہ آپ کی قسم نہ ٹوٹے اور حتیٰ کہ عدالت کا کوئی مقدمہ آپ پر قائم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ جب یہ بات حضرت کو پہنچی تو حضرت عدالت میں پہنچے اور وہ منظر بھی دیکھنے کا تھا کہ مولانا جب کچہری میں پہنچے تو آپ کا چہرہ دروازے کی طرف تھا اور پشت آپ کی انگریز کی طرف تھی، جج کی طرف تھی۔ جج نے مولانا سے پوچھا آپ کا نام محمد یحییٰ ہے، آپ ذرا اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر بتائیے کہ یہ زمین کس سے متعلق ہے، کس کی ہے؟ مولانا نے کہا میں محمد یحییٰ کہتا ہوں کہ مجھے علم نہیں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے، لیکن میں اتنا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ زمین مسجد کی نہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمانوں میں بے چینی ہو گئی، پریشانی ہو گئی، مسلمان ہنگامہ کرنے لگے کہ یہ کیسا بیان دے رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ جب کچہری میں عدالت میں شور شرابہ ہونے لگا تو جج نے دوبارہ پوچھا کہ آپ ذرا دیکھ رہے ہیں یہاں پر کس قدر بے قراری اور شور مچ رہا ہے، آپ ذرا سوچ کر بولیے۔ مولانا نے پھر دوبارہ کہا میں سوچ کر ہی تو بول رہا ہوں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے، ہندوؤں کی اس کا مجھے بالکل بھی علم نہیں ہے، لیکن میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ نے کہی، فوراً آپ کچہری سے عدالت سے باہر آ گئے۔ آپ باہر آئے تو انگریز جج نے فیصلہ لکھا کہ میں محمد یحییٰ کے بیان کی روشنی میں یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ یہ زمین مندر کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اور اس نے ایک اپنا ذاتی امپریشن لکھا کہ آج میں جان گیا کہ مسلمان کیس ہار گئے لیکن اسلام کیس جیت گیا۔ ہندو خوش ہو گئے، لیکن ادھر مسلمانوں میں بے چینی تھی، پریشان تھے کہ بھئی تو کیسا آدمی ہے، تو نے غیروں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ لیکن ایک دن گزرا، ایک رات گزری، اگلی رات اگلے دن یعنی ایک دن کے بعد میں جو صبح تھی تو دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ وہاں پر وہی ہندو اس کیس کی پیروی کر رہے تھے، وہی لیڈر آ کر کہنے لگا حضرت میں بے چین تھا، پریشان تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ کس نبی کے ماننے والے ہیں، آپ کا کردار اتنا بلند ہے، آپ کا کردار اتنا اچھا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کا کردار اتنا ہے تو آپ کا نبی کا کردار کس قدر اونچا ہوگا، مجھے بھی اسلام کے اندر شامل کر لیجیے۔
لیجئے جو وہ جگہ ہمارے لیے آئی ہے ہم اس جگہ کو آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ اس جگہ کی مجھے تو ضرورت نہیں، لیکن کچہری میں جا کر آپ اس کو جگہ کو جس کو چاہے دینا چاہیں تو دے دیں۔ وہ پھر ایک اگلے دن عدالت میں یہ بیان جاری ہوا کہ وہ جگہ ہم مسجد کو دیتے ہیں، وہ جگہ تو ہماری تھی، ہم مسجد کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ مسلمانوں کا کردار تھا۔ میں بتانا چاہوں گا کہ مسلمان اپنے کردار سے ہے، اپنے اخلاق سے ہے، اپنے اقوال افعال سے ہے۔ اگر مسلمان کا کردار ہے تو وہ مسلمان ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں، مسلمانوں پر تانے مارتے ہیں، مسلمانوں پر کمنٹس کرتے ہیں کہ مسلمان تو ایکسٹریمسٹ ہے، دہشت گرد ہے، انتہا پسند ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، اگر ہے تو آپ بھی تو دہشت گرد ہیں۔ ارے آپ نے کیا نہیں کیا؟ آپ نے بوسینہ، آپ نے ہیروشیما، آپ نے عراق، آپ نے لیبیا، ابھی غزہ کے اندر آپ نے لوگوں کے اوپر بم برسائے، لوگوں کو مارا، لوگوں کو تم نے بھون ڈالا، لوگوں کے پر کھچے اڑا دے۔ تم سے بڑا کون ایکسٹریمسٹ ہوگا؟ اور آپ سارے ظلم کریں؟ مسلمان دہشت گرد ہے۔ مجھے بتائیں کہ بڑی جنگیں کہاں ہوئی؟ مغرب میں ہوئی، لیکن مسلمان انتہا پسند ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ بم، یہ میزائل مغرب بنا رہا ہے نہ کہ مسلمان، پھر بھی مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیے کہ جنسی استحصال، جنسی ہراسانی، عصمت دری کے سب سے زیادہ کیسز ان سیکولر ممالک میں ملتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کمیونزم، فاشزم، نازیزم، ماؤززم، یہ سارے نظام کس نے بنائے؟ یہ آپ نے بنائے، مسلمانوں نے تو نہیں بنائے۔ چنانچہ آپ ذرا رپورٹیں پڑھیں، دیکھیں، اخبار و احصائیات کے نام سے ایک چینل ہے ٹیلی گرام پر، آپ اس میں نیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ان سیکولر ممالک میں عورتوں کی کیا حالت بنا رکھی ہے اور اس کے اندر کس قدر عصمت دری اور کس قدر اس میں ہراسانی کے کیسز ہیں۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے۔ مسلمان ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے ڈیفینس کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اسلام تو اخلاق سے پھیلا، کردار سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، کیونکہ تلواریں صرف گردنیں کاٹ سکتی ہیں لیکن کردار دلوں کو جوڑتا ہے۔ اگر بات اخلاق کے کردار کی ہے تو اسلام اس کے اوپر سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے نبی کی سب سے بڑی صفت بھی اخلاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق کے اوپر بات ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر چڑھے اور آپ نے مکے والوں کو آواز دی تو سارے مکے والے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، اے مکے والو، میں تمہارے میں رہا 40 سال، میری دن رات تمہارے اندر گزرے، تم نے میری چال کو، میری رفتار کو، میرے اقوال کو، میرے احوال کو، میری ہر چیز کو جانچا پرکھا۔ کیف وجدتمونی صادقہ ام کاذبہ، بتاؤ تم نے مجھے دیکھا کیسا پایا، میں سچا تھا یا اس کے برخلاف؟ کہتے ہیں کہ پورے مشرکین نے ایک زبان ہو کر کہا، جربناک مرارا، جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقہ۔ اے محمد، ہم نے تیری جلوتوں کو دیکھا، ہم نے تیری خلوتوں کو دیکھا، ہم نے تیرے افعال کو دیکھا، تیرے اقوال کو دیکھا، تیرے کردار کو دیکھا، ما وجدناک الا صادقہ، ہم نے تجھے سچا ہی پایا اور اسی لیے تیرا لقب بھی صادق الامین رکھا۔ ہم نے تیرے کردار کو لوگوں کے لیے حجت بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں تو جو میں کہوں وہ بھی سچی ہے۔ فرمایا کہ ہاں وہ بھی سچا ہے، تو فرمایا کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ آج مسلمان نے اپنے اخلاق کو چھوڑا، اپنے کردار کو چھوڑا، اپنے آپ کو چھوڑا، اپنے آپ کو مسلمان کہلایا، لیکن مسلمان وہ صرف زبان سے ہے، اپنے اقوال، اپنے افعال سے نہیں ہے۔ اس مسلمانوں نے اپنے کردار کو ختم کیا، اس لیے آج وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ میں نے قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ ہمارے اندر ایمان تو اسلام، اسلام ہے تو ایمان نہیں، اسلام ہے تو ہمارا نام مسلمان ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا کام مسلمان جیسا نہیں، ہم مسلمان لیکن جھوٹ، ہم مسلمان قتل و غارتی، ہم مسلمان ہم ظلم و زیادتی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ ظلم و زیادتی کرے؟ ظلم و زیادتی مسلمان نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں نے ظلم کو اپنے بندوں میں حرام کیا۔ لیکن یہاں پر ذرا ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کو بولنا چاہوں گا کہ مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، مسلمان انتہا پسند ہے، مسلمان عورتوں کو پیک کر کے رکھتے ہیں اور مسلمان عورتوں پر زیادتی کرتے ہیں۔ ذرا مجھے اس بات پہ نہ جا کر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی گاڑی
کوئی کار، کوئی بس یا کوئی ٹرک ایکسیڈنٹ کرتا ہے اور وہ کسی بندے کو کچل دیتا ہے تو کبھی تم نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی شخص نے گاڑی بنانے والی کمپنی پر مقدمہ کیا ہو، کبھی نہیں سنا۔ کبھی سنا ہے کہ کوئی آدمی گاڑی بنانے والی کمپنی پر مقدمہ کرتی ہے کہ ٹاٹا نے ایسی گاڑی بنائی جس سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں۔ اگر مقدمہ کیا جاتا ہے تو ڈرائیور پر کیا جاتا ہے، اس میں سوار بندوں پر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان ظلم کرتا ہے، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر وہ کوئی حرام کاری کرتا ہے، اگر وہ کوئی مکاری یا سیاہ کاری کرتا ہے تو بدنام اسلام کو کیا جاتا ہے، محمد کو کیا جاتا ہے، قرآن کو کیا جاتا ہے، اس بندے کو نہیں کیا جاتا۔ لیکن ادھر دیکھیے، دنیا میں کار کو بدنام نہیں کیا جاتا، مقدمہ ڈرائیور پر ہوتا ہے۔ تو یار اگر اسلام میں بھی کچھ ایسے انتہا پسند ہو گئے، اگر کوئی اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ہو گئے تو آپ مسلمانوں کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ اسلام کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اسلام تو امن اور شانتی ہے۔ بہرحال دوستو، میں یہی بتانا چاہوں گا کہ اسلام کردار سے ہے، اسلام اخلاق سے ہے، اور ان دونوں، اگر تمہارے اندر اسلام ہے تو اخلاق ہوگا، اسلام ہے اخلاق نہیں تو گویا کہ اسلام نہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ کچھ دیہاتی لوگ آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے کر آئے، فرمایا کہ تم کہو کہ ایمان نہیں لے، بس ہاں ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ابھی تو ایمان تمہارے اندر آیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو فالو کریں، ہمیں چاہیے کہ اسلام کو اچھے سے سمجھیں۔ آج ہی جو لوگوں نے ہمیں دنیا کا نمبر 1 ویلن بنایا ہے، یہ صرف ہماری کردار کشی پر جو انگلیاں ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو بتایا کہ ہم ہی ویلن ہیں، جبکہ اسلام ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو اسی پر ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔